حضرت بایزید بسطامی کا تعلق ایران کے شہر بسطام سے تھا۔ حضرت بایزید بسطامی اپنے زمانے کے اولیاء کرام میں سے ہیں۔ اللہ تعالی نے آپ کو جن خوبیوں سے نوازا تھا وہ کم ہی کسی کو نصیب ہوئی تھیں۔ آپ کی جلالت و قدر کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی جیسے بزرگ بھی آپ کی تعریف میں رتب اللسان ہیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں، حضرت بایزید بسطامی کی ذات برکات ہم میں ایسی ہے جیسے جبرائیل کی شخصیت فرشتوں میں۔ حضرت بایزید بسطامی اپنی زندگی کا ایک عجیب و غریب واقعہ سناتے ہیں کہ میں ایک سفر میں تھا اور سفر میں خلوت سے لذت حاصل کر رہا اور فکر میں مستغرق تھا اور ذکر سے انس حاصل کر رہا تھا کہ میرے دل میں ندا سنائی دی، اے بایزید در سمان کی طرف چل اور عیسائیوں کے ساتھ ان کی عید اور قربانی میں حاضر ہو، اس میں ایک شاندار واقعہ ہوگا۔ تو حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ میں نے اعوذ باللہ پڑھا اور کہا کہ اس وسوسے کو دوبارہ نہیں آنے دوں گا۔ جب رات ہوئی تو خواب میں ہاتف کی وہی آواز سنی۔ جب بیدار ہوا تو بدن میں لرزہ تھا، پھر سوچنے لگا کہ اس بارے میں فرما برداری کروں یا نہ، تو پھر میرے باطن سے ندا آئی کہ ڈرو مت کہ تم ہمارے نزدیک اولیاء اخیار میں سے ہو اور ابرار کے دفتر میں لکھے ہوئے ہو، لیکن راہبوں کا لباس پہن لو اور ہماری رضا کے لیے زنار باندھ لو، آپ پر کوئی گناہ یا انکار نہیں ہوگا۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ صبح سویرے میں نے عیسائیوں کا لباس پہنا، زنار کو باندھا اور در سمان پہنچ گیا۔ وہ ان کی عید کا دن تھا اور مختلف علاقوں کے راہب در سمان کے بڑے راہب سے فیض حاصل کرنے اور ارشادات سننے کے لیے حاضر ہو رہے تھے۔ میں نے بھی راہب کے لباس میں ان کی مجلس میں جا کر بیٹھنا پسند کیا۔ جب بڑا راہب آ کر ممبر پر بیٹھا تو سب خاموش ہو گئے۔ بڑے راہب نے جب بولنے کا ارادہ کیا تو اس کا ممبر لرزنے لگا اور کچھ بول نہ سکا، گویا اس کا منہ کسی نے لگام سے باندھ کر رکھا ہو۔ تو سب راہب اور علماء کہنے لگے، اے مرشد ربانی، کون سی چیز آپ کو گفتگو سے مانع ہے؟ ہم آپ کے ارشادات سے ہدایت پاتے ہیں اور آپ کے علم کی اقتدا کرتے ہیں۔ بڑے راہب نے کہا، میرے بولنے میں یہ امر مانا ہے کہ تم میں ایک محمدی شخص آ بیٹھا ہے، وہ تمہارے دین کی آزمائش کے لیے آیا ہے، لیکن یہ اس کی زیادتی ہے۔ سب نے کہا، ہمیں وہ شخص دکھا دو، ہم فوراً اس کو قتل کر ڈالیں گے۔ تو بڑے راہب نے کہا، بغیر دلیل اور حجت کے اس کو قتل نہ کرو، میں امتحاناً اس سے علم الادیان کے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر اس نے سب کے صحیح جواب دیے تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، ورنہ قتل کر دیں گے، کیونکہ امتحان مرد کی عزت ہوتی ہے یا رسوائی یا ذلت۔ سب نے کہا، آپ جس طرح چاہیں کریں، ہم آپ کے خوشائیں چی ہیں۔ تو بڑا راہب ممبر پر کھڑا ہو کر پکارنے لگا، اے محمدی، تجھے محمد کی قسم، کھڑا ہو جا کہ سب لوگ تجھے دیکھ سکیں۔ تو بایزید کھڑے ہو گئے۔ اس وقت آپ کی زبان پر رب تعالی کی تقدیس اور تمجید کے کلمات جاری تھے۔ اس بڑے پادری نے کہا، اے محمدی، میں تجھ سے چند مسائل پوچھتا ہوں، اگر تو نے پوری وضاحت سے ان سب سوالوں کا جواب باثواب دیا تو ہم تیری اتباع کریں گے، ورنہ تجھے قتل کر دیں گے۔ تو بایزید نے فرمایا کہ تم معقول یا منقول جو چیز پوچھنا چاہتا ہے پوچھ، اللہ تعالی تمہارے اور ہمارے درمیان گواہ ہے۔ تو اس پادری نے کہا، وہ ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو، وہ دو بتاؤ جن کا تیسرا نہ ہو، وہ تین جن کا چوتھا نہ ہو، وہ چار جن کا پانچواں نہ ہو، وہ پانچ جن کا چھٹا نہ ہو، وہ چھ جن کا ساتواں نہ ہو، وہ سات جن کا آٹھواں نہ ہو، وہ نو جن کا دسواں نہ ہو، وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو، وہ 12 جن کا 13واں نہ ہو۔ وہ قوم بتاؤ جو جھوٹی ہو اور وحشت میں جائے، وہ قوم بتاؤ جو سچی ہو اور دوزخ میں جائے۔ بتاؤ کہ تمہارے جسم سے کون سی جگہ تمہارے نام کی قرارگاہ ہے۔ الزاریات ذرون کیا ہے، الحاملات وکرن کیا ہے، الجاریات یسرن کیا ہے، المقسمات امرن کیا ہے۔ وہ کیا ہے جو بے جان ہو اور سانس لے۔ ہم تجھ سے وہ 14 پوچھتے ہیں جنہیں رب العالمین کے ساتھ گفتگو کی، اور وہ قبر پوچھتے ہیں جو مقبور کو لے کر چلی ہو، وہ پانی جو نہ آسمان سے نازل ہوا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو، اور وہ 4 جو نہ باپ کی پشت اور نہ شکم سے پیدا ہوئے، پہلا خون جو زمین پر بہایا گیا،
وہ چیز پوچھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر اس کو خرید لیا ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا پھر ناپسند فرمایا ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر اس کی عظمت بیان کی ہو، وہ چیز جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہو پھر خود پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے۔ وہ کون سی عورتیں ہیں جو دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں؟ وہ کون سے دریا دنیا بھر کے دریاؤں سے افضل ہیں؟ کون سے پہاڑ دنیا بھر کے پہاڑوں سے افضل ہیں؟ کون سے جانور سب جانوروں سے افضل ہیں؟ کون سے مہینے افضل ہیں؟ کون سی راتیں افضل ہیں؟ تعامن کیا ہے؟ وہ درخت بتاؤ جس کی 12 ٹہنیاں ہیں اور ہر ٹہنی پر 30 پتے ہیں اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، 2 پھول دھوپ میں اور 3 پھول سایہ میں۔ وہ چیز بتاؤ جس نے بیت اللہ کا حج اور طواف کیا ہو، نہ اس میں جان ہو اور نہ اس پر حج فرض ہو۔ کتنے نبی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے اور ان میں سے کتنے رسول ہیں اور کتنے غیر رسول؟ وہ 4 چیزیں بتاؤ جن کا مزہ اور رنگ اپنا اپنا ہو اور سب کی جڑ ایک ہو۔ نقیر کیا ہے اور قطمیر کیا ہے اور فتیل کیا ہے اور سبد و لبد کیا ہے؟ تم و ورم کیا ہے؟ یہ بتاؤ کہ کتا بھونکتے وقت کیا کہتا ہے، گدھا ہینگتے وقت کیا کہتا ہے، بیل ڈکارتے وقت کیا کہتا ہے، گھوڑا ہنہناتے وقت کیا کہتا ہے، اونٹ بلبلاتے وقت کیا کہتا ہے، مور چہچہاتے وقت کیا کہتا ہے، بلبل کوکتے وقت کیا کہتی ہے، مینڈک ٹرٹراتے وقت کیا کہتی ہے، جب ناقوس بجتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ قوم بتاؤ جن پر اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی ہو اور نہ انسان ہو اور نہ جن اور نہ فرشتے۔ یہ بتاؤ کہ جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں چلی جاتی ہے اور جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے؟ تو حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ کوئی اور سوال ہو تو بتاؤ۔ وہ پادری بولا کہ اور کوئی سوال نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اگر میں ان سب سوالوں کا شافی جواب دے دوں تو تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان لاؤ گے؟ سب نے کہا ہاں۔ پھر آپ نے کہا اے اللہ تو ان کی اس بات کا گواہ ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہارا سوال کہ ایسا ایک بتاؤ جس کا دوسرا نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ واحد قہار ہے، اور وہ 2 جن کا تیسرا نہ ہو وہ رات اور دن ہے، اور وہ 3 جن کا چوتھا نہ ہو وہ عرش اور کرسی اور قلم ہے، اور وہ 4 جن کا 5واں نہ ہو وہ 4 بڑی آسمانی کتابیں تورات انجیل زبور اور قرآن مقدس ہیں، اور وہ 5 جن کا 6واں نہ ہو وہ 5 فرض نمازیں ہیں، اور وہ 6 جن کا 7واں نہ ہو وہ 6 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا، اور وہ 8 جن کا 9واں نہ ہو وہ عرش بری کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں، اور وہ 9 جن کا 10واں نہ ہو وہ بنی اسرائیل کے 9 فسادی شخص تھے، اور وہ 10 جن کا 11واں نہ ہو وہ متمتع پر 10 روزے فرض ہیں جب اس کو قربانی کی طاقت نہ ہو، اور وہ 11واں جن کا 12واں نہ ہو وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں، اور وہ 12 جن کا 13 نہ ہو وہ مہینوں کی گنتی ہے، اور وہ 13 جن کا 14واں نہ ہو وہ یوسف علیہ السلام کا خواب ہے، اور وہ جھوٹی قوم جو بحشت میں جائے گی وہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی خطا معاف فرما دی، اور وہ سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی وہ یہود و نصارہ کی قوم ہے، تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کو دین کی لاشی بتانے میں سچا ہے لیکن دونوں دوزخ میں جائیں گے، اور سچی قوم جو دوزخ میں جائے گی۔ اور تم نے جو سوال کیا ہے کہ تیرا نام تیرے جسم میں کہاں رہتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ میرے کان میرے نام کے رہنے کی جگہ ہے، اور الزاریات ذرون 4 ہوائیں ہیں، مشرقی غربی جنوبی شمالی، اور الحاملات وکرن بادل ہیں، اور الجاریات یسرن سمندر میں چلنے والی کشتیاں ہیں، اور المقسمات امرن وہ فرشتے ہیں جو 15 شعبان سے دوسرے 15 شعبان تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں، اور وہ 14 جنہوں نے رب تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کی وہ 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، اور وہ قبر جو مقبور کو لے کر چلی ہو وہ یونس علیہ السلام کو نگلنے والی مچھلی ہے، اور بغیر روح کے سانس لینے والی چیز صبح ہے، اور وہ پانی جو نہ آسمان سے اترا ہو اور نہ زمین سے نکلا ہو وہ پانی ہے جو اس گھوڑے کا پسینہ ہے جو بلقیس نے آزمائش کے لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ بھیجا تھا، اور وہ 4 جو کسی باپ کی پشت سے ہیں اور نہ شکم مادر سے وہ اسماعیل علیہ السلام کی بجائے ذبح ہونے والا دمبا، اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی، اور آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام ہے، اور پہلا خون نحاب جو زمین پر بہایا گیا وہ آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کا خون ہے جسے بھائی قابیل نے قتل کیا تھا، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے ناپسند فرمایا ہو وہ گدھے کی آواز ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی پھر اسے برا کہا وہ عورتوں کا مکر ہے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے
پیدا فرمائی ہو اور پھر پوچھا ہو کہ یہ کیا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، اور یہ سوال کہ کون سی عورتیں دنیا بھر کی عورتوں سے افضل ہیں، وہ ام البشر حضرت حوا اور حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ اور حضرت آسیہ اور حضرت مریم ہیں۔ باقی رہا افضل دریا، وہ سیہون، جیہون، دجلہ، فرات اور نیل مصر ہیں، اور سب پہاڑوں سے افضل کوہ طور ہے، اور سب جانوروں سے افضل گھوڑا ہے، اور سب مہینوں سے افضل مہینہ رمضان کا ہے، اور سب راتوں میں افضل رات لیلۃ القدر ہے۔ اور تم نے پوچھا کہ تامن کیا ہے، وہ قیامت کا دن ہے، اور ایسا درخت جس کی 12 ٹہنیاں ہیں، اور ہر ٹہنی کے 30 پتے ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول ہیں، جن میں سے 2 پھول دھوپ میں ہیں اور 3 سایہ میں، تو وہ درخت سال ہے۔ 12 ٹہنیاں اس کے 12 ماہ ہیں، اور 30 پتے ہر ماہ کے دن ہیں، اور ہر پتے پر 5 پھول، ہر روز کی 5 نمازیں ہیں۔ 2 نمازیں ظہر اور عصر آفتاب کی روشنی میں پڑھی جاتی ہیں، اور باقی 3 نمازیں اندھیرے میں۔ اور وہ چیز جو بے جان ہو اور حج اس پر فرض نہ ہو، پھر اس نے حج کیا ہو اور بیت اللہ کا طواف کیا ہو، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ تم نے نبیوں کی تعداد پوچھی، پھر رسولوں اور غیر رسولوں کی، تو کل نبی 1,24,000 ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں اور باقی غیر رسول۔ تم نے وہ 4 چیزیں پوچھی ہیں جن کا رنگ اور ذائقہ مختلف ہے، حالانکہ جڑ ایک ہے۔ وہ آنکھیں، ناک، منہ، کان ہے کہ مغز، سر ان سب کی جڑ ہے۔ آنکھوں کا پانی نمکین ہے، اور منہ کا پانی میٹھا ہے، اور ناک کا پانی ترش ہے، اور کانوں کا پانی کڑوا ہے۔ تم نے نکیر، قطمیر، فتیل، سبد و لبد، تم ورم کے معنی دریافت کیے ہیں۔ کھجور کی گٹلی کی پشت پر جو نقطہ ہوتا ہے اس کو نکیر کہتے ہیں، اور گٹلی پر جو باریک چھلکا ہوتا ہے اس کو قطمیر کہتے ہیں، اور گٹلی کے اندر جو سفیدی ہوتی ہے اسے فتیل کہتے ہیں۔ سبد و لبد بھیڑ بکری کے بالوں کو کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی آفرینش سے پہلے کی مخلوقات کو تم ورم کہا جاتا ہے، اور گدھا ہینگتے وقت شیطان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، تب بھونکتے وقت کہتا ہے ویل اہل النار من غضب الجبار، اور بیل کہتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اور گھوڑا کہتا ہے سبحان حافظی اذا سقط الابطال، اور اونٹ کہتا ہے حسبی اللہ وقفا باللہ وکیلا، اور مور کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اور بلبل کہتا ہے سبحان اللہ، اور مینڈک اپنی تسبیح میں سورۃ النحل کی آیت 8 پڑھتا ہے، اور ناقوس جب بجتا ہے تو کہتا ہے سبحان اللہ حقا حقا انظر یا بنی آدم فی ہذہ الدنیا، اور ناقوس جب بجتا ہے تو اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ اور تم نے وہ قوم پوچھی جن پر وحی آئی، حالانکہ وہ نہ انسان ہے، نہ فرشتے اور نہ جن، وہ شہد کی مکھیاں ہیں۔ تم نے پوچھا کہ جب رات ہوتی ہے تو دن کہاں چلا جاتا ہے، اور جب دن ہوتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جب دن ہوتا ہے تو رات اللہ تعالی کے غامض علم میں چلی جاتی ہے، اور جب رات ہوتی ہے تو دن اللہ تعالی کے غامض علم میں چلا جاتا ہے۔ اللہ تعالی کا وہ غامض علم کہ جہاں کسی مقرب نبی یا فرشتہ کی رسائی نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا کوئی ایسا سوال رہ گیا ہے جس کا جواب نہ دیا گیا ہو؟ تو عیسائیوں اور سب راہبوں نے کہا کہ نہیں، سب سوالوں کے صحیح جواب دیے ہیں۔ تو آپ نے اس بڑے پادری سے فرمایا کہ میں تم سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں، اس کا جواب دو۔ وہ یہ ہے کہ آسمان کی کنجی اور بہشت کی کنجی کون سی چیز ہے؟ تو وہ پادری سربرگاں ہو کر خاموش ہو گیا۔ تو سب پادری اس سے کہنے لگے کہ اس شیخ نے تمہارے اس قدر سوالوں کے جواب دیے، لیکن آپ اس کے ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکتے۔ وہ بولا کہ جواب مجھے آتا ہے، اگر میں وہ جواب بتاؤں تو تم لوگ میری موافقت نہیں کرو گے۔ سب نے بیک زباں ہو کر کہا کہ آپ ہمارے پیشوا ہیں، ہم ہر حالت میں آپ کی موافقت کریں گے۔ تو بڑے پادری نے کہا آسمانوں کی کنجی اور بہشت کی کنجی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ تو سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے اور اپنے زنار وہیں توڑ ڈالے۔ غیب سے ندا آئی اے ابا یزید، ہم نے تجھے ایک زنار پہننے کا حکم اس لیے دیا تھا کہ ان کے 500 زنار توڑوا دو، وللہ الحمد۔ امید ہے دوستو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اس واقعہ میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ دین کا علم حاصل کرنا ہم پر ایسے ہی فرض ہے جیسے دنیا کا۔